آج سینٹ کے اجلاس میں مفاہمت کی ابتدا کا تاثر سامنے آیا یا پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ اعجاز چودھری 9 مئی سے زیر حراست ہیں۔ کل صدارتی الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے انہیں رہا کیا جائے گا۔ پاکستان کی سیاست میں تاریخ میں ایک نئی ڈیولپمنٹ، جناب آصف علی زرداری پہلے پاکستانی جو دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو رہے ہیں، اور بظاہر یہی تاثر ہے کہ وہ علامتی صدر نہیں ہوں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سیاسی امور کے تجزیہ کار، نیوز پریزنٹر جناب محمد مالک موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے پاکستان کی سیاست اور تاریخ کے لحاظ سے کہ ایک شخص دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو رہا ہے، مگر وہ شخصیت جو ہے وہ آصف علی زرداری ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کے ماہر ہیں، اور یہ وہی آصف علی زرداری ہے جو اب سے چند سال پہلے تک اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو پکار کے کہتے تھے کہ آپ کو 3 سال رہنا ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ بہرحال انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے یہی رہنا ہے، اور پریویل تو کیا ہے انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بار پھر صدر بن رہے ہیں، اور ایک بار پھر یہ کوئی علامتی صدر نہیں ہوں گے آصف علی زرداری۔ نہیں، آپ نے مجھے یاد کرا دی بات۔ پھر آپ کو یاد ہے 3 سال کی بات کرنے کے بعد 1.5 سال خود چلے گئے تھے دبئی۔ تو وہ سمجھدار بہت ہیں، وہ جذباتی نہیں ہیں، وہ تو بالکل علامتی نہیں ہوں گے، لیکن علامتی اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی جو رول ہے ان کی پارٹی کا یہ پورے سٹرکچر کو کھڑا کرنے میں رکھنے میں وہ بڑا کرٹیکل ہے۔ نہ ان کے بغیر پارلیمان چل سکتی ہے، نہ ان کی سپورٹ کے بغیر پی ایم ایل این گورنمنٹ چل سکتی ہے، اور یہ ان کو پتہ ہے۔ اور جو بیک روم ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ جو پی ایم ایل این کا کمپرومائز اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر نہ بنانے پہ ہوا، اس میں جتنا پنڈی کا رول ہے اتنا ہی رول زرداری صاحب کا بھی ہے۔ سو کافی چیزیں ہیں جو ایک لیول پہ ٹینگو ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ لیکن دیکھیں اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو بے شک آپ اور ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا، زرداری صاحب کا بڑا کرٹیکل رول ہوگا اس گورنمنٹ کی سروائیول میں، شہباز شریف حکومت کی سروائیول میں، مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک سپرا رول بھی ہے جو کہ اس کے اوپر ہے، اور زرداری صاحب اس سے باہر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اس کو چلانے کی ہیں ضرور وہ، لیکن اینکر کہیں اور ہے۔ نہیں، اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ دیکھیں سارے بگ پلیئرز ہیں نا۔ سب سے بڑی بات تو سیدھی سی بات ہے، جو ان کی جوائننگ گلو ہے وہ تو راول پنڈی ہے نا۔ راول پنڈی سے سارے جڑے ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ کوئی نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کا تو نہیں ہے، وہ کوئی زرداری صاحب کا تو عمران خان کے نہیں ہے، وہ تو کانفلکٹ ہے عمران خان کا اور راول پنڈی کا۔ وہاں پہ کچھ چیزیں بہتری ہوگی، کچھ دونوں طرف سے ایک قدم کوئی پیچھے ہٹے گا تو آپ کو بہت سی پالیسیز میں بھی چینج نظر آئے گا، آپ کو بہت سی بہتری نظر آئے گی۔ اور جیسے بھی آپ شروع میں بات بھی کر رہے تھے، ڈیفرنٹ لوگ بھی کر رہے تھے، دیکھیں سی بی ایمز تو بننے آنے چاہیے، لیکن اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا کوئی دے، وہ تو جیل کے اندر ہیں، سزائیں ہوئی ہوئی ہیں۔ اب تو سی بی ایم باتیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے، جی ایک مساق جمہوریت ہونی چاہیے، مساق معیشت ہونی چاہیے، مل کے چل رہے ہیں، زرداری صاحب کر رہے ہیں، تو پہلا سٹیپ تو ان کی طرف سے ہی ہوگا۔ کیا یہ کنونس کر سکتے ہیں اپنے سے بڑی طاقت کو کہ آپ وہ کریں؟ کیونکہ ہم جو باتیں یہاں سن رہے ہیں ہمیں تو اور بھی سختی ہوتی نظر آ رہی ہے کامران۔ یہاں پہ ہم باتیں سن رہے ہیں، یہ نہیں ہم سن رہے کہ چلیں ایک گڈ ول جیسچر ہو جائے کہ خواتین کی بیلز ہو جائیں تو ایک اچھا پرسیپشن بنے گا۔ 8 مارچ بھی ایک موقع تھا، اور آگے جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی اگر آرمی ایکٹ امینڈ کرنا پڑا تو وہ بھی امینڈ ہو سکتا ہے۔ وہ جو بینچ ہے ابھی تک دوبارہ نہیں بیٹھا، جب وہ ٹوٹا تھا جس میں سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے، اس پہ بڑی تھیوریز چل رہی ہیں کہ وہ بینچ ٹوٹا کیوں، اور اسی بینچ کو سردار طارق پہلے ہٹ کر رہے تھے، تو آپ کو یاد ہے اس سے آخری پیشی میں دسمبر میں انہوں نے کہا تھا میں نہیں علیحدہ ہوتا، کیا کر لو گے تم؟ پھر وہی آ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ سو اس پہ بھی بہت سی کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں۔ سو حالات کافی مکس میسج آ رہا ہے اس وقت یہاں پہ۔ ضرورت اس بات کی ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی جو کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں کہ آصف علی زرداری صاحب دوبارہ صدر پاکستان منتخب ہو جائیں گے۔ آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک علامتی صدر نہیں ہوں گے، نہ وہ فضل الہی چودھری ہوں گے، نہ وہ عارف علوی ہوں گے۔ وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری ہیں، اور
اس سے پہلے بھی وہ صدر تھے، تو نظام میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں وہ پارٹنر نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ، ایک بار پھر پریسیڈنسی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونیو بن جائے گا ڈیسیشن میکنگ کا. میرا خیال ہے ڈیسیجن میکنگ سے زیادہ کامران وہ برج بلڈنگ کا کافی اچھا بن سکتا ہے، بیکاز راول پنڈی بھی اور اسلام آباد دونوں سیاسی مخالفین کو پریزیڈنٹ کے آفس کے تھرو اپروچ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ان اے وے نیوٹرل وینیو بھی بن سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب بہت کلیش ہوا تھا جنرل باجوہ کا اور عمران خان کا، ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ پریزیڈنسی میں ہوئی تھی. سو آئی تھنک، اور جس طرح کی سیاست زرداری صاحب کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ بڑی زبردست نیوٹرل ایک بفر زون بن سکتی ہے، اور وہ کافی زیادہ لنکیج بنا پائیں گے جہاں ان کے ذریعے انڈائریکٹ پیغام بھی ہو جائیں، ڈائریکٹ نیگوسیشنز بھی ہو جائیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیوٹرل گراؤنڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو اس وقت نہیں ہے. اس وقت عمران خان اور پنڈی کے درمیان میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے. سو ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، اگر صحیح طریقے سے زرداری صاحب استعمال کرتے ہیں تو شاید وہ بیڈلی نیڈڈ ایک نیوٹرل سپیس ہمارے سامنے نکل آئے، جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا. اسی جو آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس کی ایک بنیاد بھی ہے، کیونکہ بار بار زرداری صاحب ایک نیشنل چارٹر کی بات کر رہے ہیں، ایک چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف نیشنل ریکنسلیشن، ان تمام چیزوں کی وہ بات بار بار کر رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا ہے. تو یہ جیسے کہ ابھی آپ نے تمام فرمایا، بالکل یہ بات تو آپ کے خیال میں حقیقت بن سکتی ہے کہ یہ جو ضرورت ہے کہ کسی صورت سے برج ہو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے معاملات سدھرے، تو زرداری صاحب دل سے اس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے ان کا پروفائل بہت بڑھ جائے گا، ان کی پریسٹیج میں بڑا اضافہ ہو جائے گا. اور دوسرا، آپ نے مشاہد صاحب کا بھی ایک پارٹ پلے کیا. اب ہمارے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں. مشاہد صاحب کبھی بھی وہ بات نہیں کریں گے جو ناگوار گزرے پنڈی کو. زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، ہر بات میں پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں. مشاہد صاحب اور 2-3 دنوں سے میں سن رہا ہوں ڈفرینٹ لیڈرز، وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی عام معافی بھی ہونی چاہیے، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. دیکھیے، اگر پنڈی نے بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے تو ان کو اس کے لیے بھی ایک فضا بنانی پڑے گی کہ ان سے 10 مختلف حلقے ریکویسٹ کریں. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ میں بہت سی ریکویسٹ ہم عمران خان صاحب سے بھی سنیں گے. ایک فضا تو بنائی جا رہی ہے، ایک پیرلل فضا، کہ جہاں پہ تھوڑی سی منوویبلٹی کا بہانہ بن سکے سب کے لیے. لیکن آئی تھنک اس وقت زیادہ ضروری ہوگا کہ خان صاحب کا رویہ کیا ہے. اگر ایک فضا بنائی جاتی ہے جہاں پہ ورکرز کے لیے، سب کے لیے عام معافی کی بات ہو رہی ہے، نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بڑا ضروری ہے کہ خان صاحب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. سو آئی تھنک پہلا انیشیٹو اگر دیکھیں نا، یہ جو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بنائی جا رہی ہے، یہ تمام فیصلہ تو بڑا کلیدی وہ تو عمران خان کے پاس ہے، اور شاید ان کو اس بات کا احساس ہو کہ عوامی مقبولیت تو ظاہر ہے کہ ان جیسی کسی کے پاس نہیں ہے. الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا یہ ان کے لیے اسٹیمپ ہوا ہے اپروول کا. مگر اس کے ساتھ ہی بہت ساری بڑی تعداد میں پاکستانی، شاید بہت بڑی تعداد جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر آج وہ الیکشن جیتنے کے نتیجے میں آج وزیر اعظم ہو جاتے تو پھر جو تلاطم یا جو کیفیت ہوتی وہ کیسے پاکستان سہ پاتا. اگر وہ مینڈ نہیں کرتے، وہ اگر فلیکسیبل نہیں ہوتے، وہ اگر اپنی چیزوں کو ریویو نہیں کرتے، اپنی پوزیشنز کو ریویو نہ کریں، پھر تو بڑی مصیبت ہے نا. دیکھیں، جتنی ایمنس مرضی پاپولیرٹی ہو، اس کو کسی چیز میں ٹرانسلیٹ تو کرنا ہے نا آپ نے. اور میں تو بار بار کہتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں ہی پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنے پروگرام میں بار بار کہتا ہوں کہ 2 لوگوں کو اپنے پرسنالٹی گرین کے خلاف فیصلے کرنے ہوں گے، جنرل عاصم کو بھی اور عمران خان کو بھی. ان دونوں کو اپنی ذات کی نفی کر کے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو ضروری نہیں دونوں کو بڑی پسند بھی ہوں. ایک کے پاس عوامی طاقت ہے، ایک کے پاس دوسری طاقت ہے. ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جہاں پہ دونوں کو ایک دائرے کے اندر جینا ہے اور تمام ملک کو آگے چلنا ہے. سو یہ 2 سب سے بڑے کرٹیکل پلیئرز ہیں. زرداری صاحب ہو گئے، میاں نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو جائے، یہ
یہ سپورٹنگ کاسٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دو پلے کے لیڈ کیریکٹرز ہیں وہ یہ دو لوگ ہیں، چاہے وہ جیل میں ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی اپنے گھر میں آزاد ہیں وہ وہاں پہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے آزاد یہ دو لوگ ہیں، باقی مقید ہو گئے ہیں۔